پیغام ہے میرا ہندوستان کے لوگوں کے لیے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہاں پر، جو صحیح معنوں میں سیاسی کارکن ہیں، جو وہاں سوچ و فکر رکھنے والے لوگ ہیں، شاعر ہیں ہندوستان میں، جو لوگ تفکر کرتے ہیں قوم کے بارے میں، ان سے سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان کے اندر یہ جو بدقسمتی سے آپ کی بھی اور اس خطے کی بھی RSS نامی ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو 1926 میں قائم ہوئی تھی، اس نے آج حکومت بنا لی ہے ہندوستان کے اندر۔ آج اٹل بہاری واجپئی نہیں ہے، آج لال کرشن اڈوانی نہیں ہے، آج مودی ہے، اور وہ جو وہاں کچھ لوگ ہیں جو ان کے ایک وزیر داخلہ ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے، اور ایک چیف منسٹر ہیں وہ جو اس کے اتر پردیش کے، ان کے ہاتھ میں آج 1.25 کروڑ عوام کی جو ہے نا وہ بھاگ ڈور ہے، قسمت ان کے ہاتھ میں۔ بدقسمتی کے ساتھ وہ ہندوستان کی فوج بھی پر بھی اب بالی ووڈ کا اثر ہے، ان کے آرمی چیف بھی، باقی لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ ابھی جو ان کی 15ویں کور کے کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے مریض پاکستان آزاد کشمیر میں بھیج رہا ہے اور یہاں سے وہ مقبوضہ کشمیر میں بھیجے جا رہے ہیں۔ سب سے کم کرونا کے کیسز آزاد کشمیر میں ہیں ابھی بھی۔ اچھا، اس سے کوئی پوچھے کہ تم نے کہاں فوج میں ٹریننگ کی ہے؟ تم نے، جو اس کا مریض ہوگا اس کو کھانسی بھی ہوگی، اس کو زکام بھی ہوگا، اس کو بریدنگ پرابلم بھی ہوگا، تو اس کو بھیجیں گے اس آپریشن کے لیے، لائن آف کنٹرول سے پار کراس کروائیں گے وہ 1000 فیٹ کا پہاڑ چڑھانے کے لیے؟ یعنی یہ تمہارا پروفیشنلزم ہے؟ تم جیسا بے وقوف اور گدھا مطلب ہے وہ 15ویں کور کا کمانڈر ہے وہ ہندوستان کا؟ شرم آنی چاہیے۔ پتہ نہیں کیسے یہ انڈین آرمی میں بھرتی ہوا، یہ بڑی پروفیشنل آرمی تھی، دونوں افواج جو ہے وہ رائل برٹش آرمی کا آف شوٹس ہیں آج۔ یعنی اس طرح کے بیان مطلب اس نے دیا۔ یہ ایک اس سے پہلے یہ بپت راون صاحب تھے، وہ ہیٹ پہنے ہوئے وہ آ جاتے تھے ٹیڑھا کر کے، ترچھی ٹوپی پہن کر وہ آ جاتے تھے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اچھا میں بڑا آج میں نے انجوائے کیا اس پر، میں اپنے ہندوستانی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، واللہ مجھے آپ سے کوئی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، میں 2 بار ہندوستان گیا، میں بڑا خوش ہوا جب میں دہلی گیا۔ میں نے وہ دہلی جب میں اندر گیا بازار میں کچھ چیزیں لینے کے لیے، تو مجھے محسوس ہوا میں پنڈی یا لاہور میں تھا، جو زبان مجھ سے بولی جا رہی تھی، جو فیصل آباد سے، پنڈی سے، ادھر ہمارے پنجاب سے جو لوگ مہاجر ہو کر چلے گئے تھے، جو تقسیم میں دردناک واقعات ہوئے تھے دونوں طرف سے، تو میں نے اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کیا وہاں پر۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا، وہ آج میں سن رہا تھا، وہ میرے پر تبصرہ کر رہے تھے کہ جی میں تو کشمیری ہوں ہی نہیں، اور بھائی میری ماں سری نگر کی رہنے والی ہے، میرا باپ اس کی بچپن اور اس کی جوانی جو ہے وہ سری نگر میں گزری۔ آپ کے جو تھے بڑے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو صاحب، ان سے ان کی واقفیت تھی، محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ کے ساتھ تھی، ان کی میزبانی کی ویسے فارسٹ افسر گلمرگ میں 44 میں بھی، اس سے پہلے بھی۔ تو وہ میں جو آپ سے کہا مجھے کہتے ہیں نہیں وہ میرپور میں، اچھا مظفر آباد میں کشمیری نہیں بولی جاتی، آدھا مظفر آباد شہر کشمیری سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا فرض کیجیے چلے جی میں کشمیری نہیں جانتا، لہٰذا میں کشمیری نہیں ہوں، تو کیا پورے ہندوستان میں سارے وہ جو مردہ زبان ہے سنسکرت وہی جانتے ہیں سارے لوگ؟ مشرقی بنگال میں لوگ وہی بولتے ہیں، آسام میں وہی زبان بولی جاتی ہے، ناگالینڈ میزورام میں وہی بولی جاتی ہے۔ یہ جو ہندوستان کے اندر یہ بعض جگہ مدھیہ پردیش وغیرہ وہاں یہی زبان بولی جاتی ہے۔ یہ مردہ زبان کو زندہ کرنے کے لیے کوئی الفاظ برسی ٹھوسے جا رہے ہیں آج کل، ہندی بنائی ہے جو اس کو، کوئی انگلش کی جگہ پتہ نہیں کہ وہ انگلش کا ایک نئی بنا رہے ہیں۔ تو وہ کسی نے کہا بھائی میں کشمیری بول لیتا ہوں، میں گوجری بولتا ہوں، میں پہاڑی زبان بول لیتا ہوں، میں اردو بول لیتا ہوں، انگریزی بھی تھوڑی بہت کر لیتا ہوں۔ اچھا تم نے مجھے کہا کہ میں کشمیری نہیں ہوں، پھر جموں کے لوگ کیسے کشمیری ہیں؟ یہ جو چناب سے رائٹ اس کے لیفٹ بینک پہ جو رہتے ہیں وہ تو کشمیری زبان نہیں جانتے۔ بھائی زبانوں سے نہیں ہوتا،
ہندوستان ایک ملٹی کلچرل ایک ملک ہے. اسی طرح سے کشمیر بھی ہے. یہاں مذہب کی بنیاد پر یا ہندو بھی ہیں یا مسلمان بھی ہیں یا بدھ بھی ہیں. پھر یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. گلگت میں جو ہے وہ جو زبان بولی جاتی ہیں وہ 2-3 زبانیں وہاں بلتی زبان بولی جاتی ہے. پھر یہ جو ہمارے بھائی ہیں اپنے اس کے چلاس وغیرہ کے یہ جو زبان بولتے ہیں یہ بولی جاتی ہے. اس کے اندر پھر کچھ چھوٹے ڈائلیکٹس ہیں. ہمارے یہاں جو پہاڑی زبان بولی جاتی ہے، مثلا ہمارا قبیلہ پہاڑی زبان بولتا ہے، بالکل الگ بولتا ہے. وہ پونچھ میں الگ ہے، مظفر آباد میں کوئی اس کا اثر ہے مانسرے کا، اس کا کوٹلی آپ جائیں تو یہ پوٹھوار کا اثر ہے. میرپور میں کوئی جیلم کا اثر ہے. پھر میرپور کی اپنی ایک پہاڑی لینگویج ہے. اچھا نیچے چلے جائیں تو اس میں گجرات کا آ جائے گا، اس کے ساتھ جو ملتا ہے وہ اس میں. جموں میں جو لوگ رہتے تھے اس میں پنجابی، خاص پنجاب کا جو وہ اس میں آیا. ابھی اسے میں دیکھ رہا تھا، کوئی ایک تھے سیاسی رہنما تھے، وہ جموں سے بات کر رہے تھے. تو میں ان کی زبان سن کے مجھے افسوس ہوا کہ زبردستی وہ سنسکرت کے لفظ اس میں ڈالے ہوئے. اب جو ملکہ پکھراج نے جو گیت ہیں اس کے ڈوگری کے، کیا خوبصورت گیت ہے وہ، اس میں تو یہ الفاظ نہیں ہیں. یہ اب وہ جو اب کہتی ہے ہمارے بنکو دیا چاچو، وہ اپنے خامد کا نام لیتی ہے. ہمارے یہاں پہاڑی علاقے میں، ہمارے اپنے یہاں بھی باپ کا نام نہیں، خامد کا نام نہیں لیتے، بچے باپ کا نام نہیں لیتے کہ اس کو چاچا کہتے ہیں. تو مطلب ہے وہ یہ کوئی گدھا تھا، یہ کوئی آدمی وہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اس میں. اور میں آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں ہندوستان کے لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو، کہ اگر آپ کا رویہ کشمیریوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمان جو اقلیت میں وہ کرسچنز ہیں، دلت ان کے ساتھ اگر یہی رہا آپ کا، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات سن لیں. 3-4 سال میں کیسی جمعیت تیار ہوگی اس خطے کے اندر، بخدا وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں آئے گا آپ کو کس نے سٹرک کیا ہے اس کو. وہ لڑائی نہ ٹینکوں کی ہوگی، نہ ہوائی جہازوں سے لڑی جائے، نہ میزائلوں سے. ویسے تو مسلمان میرے لیے ہے شہادت یا آزادی، دو چیزیں میرے لیے، تیسری ہے کوئی نہیں ہے. کیوں آپ ایسی وہ دعوت دے رہے ہیں اس خطے کے اندر؟ آپ کو ہماری تاریخ کا پتہ نہیں ہے؟ ہم اب جب تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں خام خواہ ایک تلخی بھی پیدا ہوتی ہے. ہم چاہتے ہندوستان پھلے پھولے، ہندوستان اپنا رول پلے کرے اس خطے کے اندر. لیکن مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جن لوگوں کا قبضہ اور بدقسمتی ہے انہوں نے لوگوں کو ڈھال لیا اس میں. ہندوستان کے ادارے، آپ ایک انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ میری بات یاد رکھیں، دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں. میرے خلاف اگر کچھ ہو گیا 56 باقی بھی ہیں. آپ نہیں رہیں گے پھر. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے آج ہمارے مالی حالات خراب ہیں. آپ کو سال 66 یاد ہے جب ہندوستان میں قحط پڑا تھا، کس طرح لال بہادر شاستری اپیل کرتے تھے؟ یاد ہے آپ کو وہ زمانہ یاد ہے آپ کو؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نہ ایسی باتیں کریں کہ جس سے آپ اپنے خود تباہی کا جو ہے نا وہ سامان جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اور آپ کو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کیسے تحلیل ہو جائیں گے. یہ ویسے تھے قوم اور ملک کے. آپ ہم کہتے ہیں ہمسائے، دیکھیں ہمسائے تبدیل نہیں ہوتے. میں کہتے ہیں آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ پاکستان کو ایک سب سرونٹ اسٹیٹ نہیں بنا سکتے اس خطے کے اندر. یہ میری بات یاد رکھیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر یہاں کوئی حکومت چاہے کہ بھی نا، لوگ اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے اس کی عادت کی پاکستان میں. یہ کبھی بھی نہیں بن سکے گا. آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا، وہ اپنے بارڈرز کے اندر دیکھیں، آپ اسے باہر نہ دیکھیں. آپ
آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں پانی پت کی تیسری لڑائی کیا حساب لگایا تھا، اتنے ہیرے، اتنے سونے کے سکے، اتنے چاندی کے، اور عام سکوں کا وہ کیا نام ہے یہ شماری نہیں ہے، پھر وہی چاہتے ہیں آپ؟ کیوں آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں؟ آپ ہمیں بخدا، ہم تو سچی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان چونکہ ہمارا بھائی ہے بڑا، اس کو کچھ مشکلات ہیں، اس میں روک رکھا ہوا ہے۔ ہم مطلب میں نے اپنے گھر جانا ہے، ادھر میرے باپ کا رشتہ دار ہے، میری ماں کا رشتہ دار ہے، میرا ملک ہے وہ، آپ کون ہیں مجھے روکنے والے؟ موسم کا حال بتاتے ہیں آپ کو، ہم وہ چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے؟ کیوں پرانی تاریخ جو ہے وہ دہرانا چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر؟ وہی نہ کریں یہ بات، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو عامیانہ اور بڑے گھٹیا قسم کے جو آپ کے یہ خبریں ہوتی ہیں ٹی وی پر، جو آپ کے اینکر، یہ جو نیوز کاسٹر پڑھتے ہیں، یا جنہوں نے جو آپ کے ایڈیٹرز ہیں جو انہوں نے لینگویج استعمال کرواتے ہیں، یہ آپ کے نقصان میں جا رہی ہے، یہ مجھے اور مضبوط کر رہے ہیں آپ کے خلاف، یعنی مجھے اور ہوتا ہے وہ انتقام کا جذبہ، میں آپ کو کچا چبا جاؤں آپ کو میں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں امن کریں، کشمیری پر ظلم مت کریں، ہندوستان میں لوگوں پر ظلم نہ کریں۔ یہ جو آپ 5 6 10 جو سورما ہیں مل کر ایک غریب کمزور مسلمان کو مارتے ہیں، کیا یہی مردانگی ہے؟ یہی مردانگی ہے آپ کی؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کتنے بے شرم لوگ ہیں آپ کہ 8 8 10 2 درجن آدمی اٹھ کر ایک بیچارے نہتے آدمی کو مارتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں آپ۔ لیاقت نہرو معاہدے کے تحت حکومت پاکستان کوئی اختیار ہے کوئی جا کر اپنے اقلیتوں کے بارے میں وہاں پر بات کر سکے، آپ ہی آ کر بات کر سکتے دونوں کے درمیان۔ یہاں ہندو جو ہیں پاکستان میں بسنے والے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، برابر کے شہری ہیں، وہ پورا ملک ان کے لیے ہے۔ ابھی ایک ایئر فورس پہ ہمارے اسی ہندو بھائی جو ہیں وہ گئے ہیں، ایک فوج میں ہیں، اس میں پولیس میں ہیں لوگ۔ ہم نہیں ان باتوں پر یہ یقین رکھتے ہیں، ان باتوں پر جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہر مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ جو آپ نے مسخرے اپنے ساتھ رکھے حکومتوں میں، آپ ان پر بھی شک کرتے ہیں۔ البتہ یہ جو 3 مسخرے ہیں نا، مودی، وہ جو آپ کا وزیر داخلہ ہے 2، اور تیسرا جو ہے آپ کا وہ وزیر دفاع، یہ 3 وہ جو 3 اسٹوریز جو ہیں، یہ آپ یہ ہندوستان کو برباد نہ کریں آپ۔ وہ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، اس کی ٹانگوں والا وہ مودی جو ہے، وہ جو اس نے وہ شارٹس پہنی ہے، وہ کیا نام ہے اس کی، یہ RSS کی۔ آپ کو ہماری ابھی آپ کو ہماری ایمان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ مسلمان جب اس بات پر آ جاتا ہے نا، اس کی سیدھی بات ہے، شہادت ہے، یہ آزادی ہے، غلامی نہیں ہے اس کے لیے۔ بے شمار تاریخیں بھری ہوئی ہیں ہماری۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ زمانہ چلا گیا، نہیں وہ زمانہ نہیں گیا۔ میں نے آپ سے کہا نا، آپ ساتھ روایتی لڑائی پھر نہیں ہوگی، نہ کوئی ایٹمی لڑائی ہوگی آپ کے ساتھ۔ اس طرح ہم آپ کو تلاش کریں گے نا، آپ جس سوراخ میں گھسیں گے ہم آپ کو وہاں پہ کھینچ کے باہر نکال کر ماریں گے آپ کو۔ نہ کریں یہ سوچ نہ پیدا ہونے دیں پاکستان کے اندر۔ آپ نے ہمارے ٹی وی دیکھا، ہم آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، کوئی نہیں بات کرتا آپ کے بارے میں۔ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں آپ کی فکر، آپ کو ہر وقت ہماری مطلب ہے وہ آپ اتنے بزدل ہیں کہ وہ 50 سالہ پرانے جو معراج کے جو اسپیئر پارٹ تھے مصر سے، وہ جو آپ نے مخالفت کی، کیا 50 سالہ جہاز آپ کے پاس، وہ جو کس لیے رکھا ہوا آپ نے، وہ جو رفیل لیا اس نے آپ نے اسے ہندوستان سے، اسے فرانس سے، کس لیے لیا؟ یہ 50 سالہ پرانے معراج، اسی طرح سے 30 35 سالہ پرانے جو ہمارے مگ ہیں چائنا سے ہمیں ملے، وہ
کوئی تھوڑے بہت F-16 ہے ہمارے پاس. آپ کی جان نکلتی ہے F-16 کا نام سنتے ہوئے, آپ کے پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے آپ پر. وہ کس رکھے آپ نے وہ Su-27 Su-30 جیگور ہیں آپ کے پاس, یہ آپ نے لیے. جھوٹے تجزیے کرتے رہتے ہیں آپ کے سو کالڈ جو ہے ڈیفینس ایکسپرٹس کہ جی ایک اس کو رائفل کو روکنے کے لیے پاکستان کو 3 F-16 استعمال کرنے پڑیں گے, اتنے ہیں نہیں اس کے پاس. کیوں غلط باتیں کرتے ہیں؟ مطلب بھائی یہ پروفیشنلزم ہے, اس میں اس طرح کی باتیں نہیں چلتی. آپ اپنی نیوی کی بات کبھی کیا باتیں کرتے ہیں, آپ کا فلانا اٹیک. اچھا ہم نے جی چائنا سے لی ہے ٹیکنالوجی, آپ نے کہا وہ ہنومان سنگھ سے لی تھی آپ نے یہ ٹیکنالوجی, آپ کے پاس کدھر سے آئی؟ آپ کا وزیر اعظم اتنا بے وقوف ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو پلاسٹک سرجری 5000 سال پہلے بنا لی تھی. یہ جو ترشول آپ نے بنایا, یہ میزائل, یہ آپ نے کہا ہم نے پتہ نہیں 5000 سال پہلے بنایا کہ 2200 سال پہلے بنایا, کہ جب رام نے پھینکے تھے ادھر سری لنکا میں سیتا کو لینے کے لیے. کیا جہل والی گفتگو کرتے ہیں آپ, جاہل قسم کے لوگ. آپ گئے کہ پیشاب کو کیا نام ہے یہ RSS والے یہ اس کا کرونا کا علاج سکتے, شرم نہیں آتی ہے؟ گندے گلیز لوگ آپ پیشاب سے علاج کرنا چاہتے ہیں. پیشاب سے بھی کبھی علاج ہوا کسی کا؟ یہ سب سے گندی چیز ہے جو خراج ہو کر پیشاب نکلتا ہے اس کا. یعنی یہ باڈی سے وہ جو چیزیں صاف اندر آ جاتی ہیں اور یہ گندگی باہر نکلتی ہے, آپ اس سے علاج کرتے ہیں. بہرحال تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو مشتعل نہ کریں, گلگت کے لوگوں کو مشتعل نہ کریں, اور آپ کو کشمیر چھوڑنا پڑے گا لکھن پور سے لے کر وہ خجراب تک ہمارا ہے. یہ اس کا جموں ایک حصہ ہے, اس کا یہ آزاد کشمیر ایک حصہ. پہلے یہ مظفر آباد جو تھا وہ ویلی کا صوبہ کشمیر کا حصہ تھا. پونچھ اور میرپور جو تھے یہ صوبہ جموں کے حصے تھے. گلگت وزارت جو تھی وہ صوبہ کشمیر کا حصہ تھی. جو رائٹ بینک ہے یہ اس کا ریور انڈیا سے یہ ایجنسی تھا, اس میں نے ایک پیکٹ کیا تھا برٹش گورنمنٹ, مہاراجہ نے اس کے ساتھ کیا تھا فار سیکورٹی ریزنس. یہ گلگت, یہ بلتستان, لداخ, اب یہ آزاد کشمیر, جموں, یہ ایک ہے ریاست جموں کشمیر وادی. آپ کشمیریت کو ہم جدا نہیں کر سکتے. کہتے ہیں جی کشمیری کھانا مجھے نہیں آتا, اور تم کو کیا پتہ ہے کیا نام ہے یہ مچھلی اور کڑم ساگ کیسے پکتا ہے؟ تم کھایا تم نے کشمیری ہاتھ سے؟ کبھی نہیں تم نے ٹماٹر گوشت کھایا, ٹماٹر پنیر کھایا کشمیر کا؟ گشتابہ, رشتہ, تبخ ماز, وازوان کا تمہیں پتہ؟ ادھر سے بیٹھے ہوئے کہنا میں تمہیں گوشت کے اس کا کیا پتہ ہے, ڈشز کا کیا پتہ ہوا ہے کہ گوشت کی کیا ڈشز ہوتی ہیں؟ تم نے کبھی کھائی؟ میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں, باتیں میری تلخ ہو گئی ہیں, ہمیں نہ کریں یہ, ہمیں اپنی فوج پر پورا یقین ہے. اللہ کے فضل سے جو لڑائی ہماری فوج نے لڑی ہے اس میں فاٹا میں, یہ کسی نے لڑی. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہندوستانیوں کو جو سمجھدار لوگ ہیں, جو قہر اور عذاب ہم نے دیکھا نا یہ 10-12 سال اس کا ٹیررزم کا, اگر آپ کے ملک میں ہوتا تو ہندوستان کے 5-6 ٹکڑے بن ہو چکے ہوتے, ٹوٹ گیا ہوتا ہے ہندوستان. یہ اسٹرینتھ ہے سوسائٹی کی, جو انڈس کی جو ہے نا یہ جو سویلائزیشن ہے, یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. یہ ملک آج بھی قائم, اللہ کے فضل سے قیامت تک قائم رہے گا. ہم نے بڑی مصیبتیں کاٹی ہیں. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے. یہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ کیسے مطلب ہے یہ کیا ہماری فوج نے کیسے مقابلہ کیا. آپ کی فوج تو یہ ایک کشمیری کے اوپر 10 فوجی, شرم آنی چاہیے آپ کو, شرم آنی چاہیے آپ کو پروفیشنل آدمی کہتے ہوئے. ایک وہ سینٹرل ریزرو پولیس ہے, وہ ٹھگوں اور بدماشوں کا وہ گروہ آپ نے رکھا ہوا ہے وہاں پہ.